ناظرین، ہمسری یوٹیوب چینل کے ہفتے وار پروگرام صورتحال میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان وزیر میمن۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں غلام نبی سمرو، قاضی انور حسین اور میڈم زاہدہ ابڑو صاحبہ۔ تو میں اپنے پروگرام کی شروعات قاضی صاحب آپ سے کرتا ہوں کہ موجودہ حالیہ بارشوں نے ہمارا پورا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں، کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اور جیسا کہ سرکار کو پتہ تھا کہ اس سال زیادہ بارشیں ہوں گی، لیکن کوئی بھی خصوصی انتظامات نہیں کیے گئے، لاپرواہی اور اگنورنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے اسی چیز میں؟ دیکھیں وزیر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو حالیہ بارشیں ہیں اس کو مصیبت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور آپ کی بات میں 100 سینکڑوں میں اس سے متفق ہوں کہ ان کو پتہ تھا، گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف سندھ کو پتہ تھا کہ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ سندھ سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کی کیا صورتحال ہوئی، اس سے بھی ہم نے نہیں سیکھا۔ میں آپ کو بتاؤں اپنے ٹاؤن کی پوزیشن جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، ایک ہفتہ میری وہاں پہ کسی وجہ سے رہائش رہی۔ اس وقت تو بارش تو تھی، نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، نہ آپ کے سگنل آ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ٹاؤن میں نہیں ہوں، میں کسی جنگل میں ہوں۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آخر کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی پرابلم آ جائے انہونی، میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ بارش نہیں تھی، یہ مصیبت تھی، یہ ہم نے مان لیا۔ یہ پوری دنیا میں ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو پرابلمس آتی ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کو اپنے بہتر نمونے سے ٹیکل کرتی ہے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے اور ان نقصانات کو کم سے کم کیا جائے۔ یہاں پہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ کے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ اب میں اس بندے کے بارے میں کیا کہوں، اس کے بارے میں تو بہت مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں، چھوڑ دیں اس کو۔ دیکھیں ہمارے سی ایم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری لکڑیاں گیلی ہو چکی ہیں، تو ہم کیسے بنائیں، کھانا کیسے بنائیں لوگوں کے لیے۔ میں نے 200 کلومیٹر سفر کیا نیشنل ہائی وے کے اوپر۔ میں نے 200 کلومیٹر میں دیکھا کہ لوگ مویشی کے ساتھ روڈ کے کنارے پہ سو بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، کھانا پکا بھی رہے ہیں، اور رفع حاجت کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ تو نظر نہیں آتی کہیں پہ بھی۔ 2-4 دیگیں پکا کے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، دے کے آتے ہیں۔ دیکھیں کہ سکھر میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب آئے تو اس کے لیے ایک فیک کیمپ، ریلیف کیمپ دکھایا گیا، جو جیسے ہی وہ واپس گئے پرائم منسٹر صاحب اس کو اکھاڑ دیا گیا۔ اب آپ ایسے مذاق کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ؟ اور یہ جب ریلیف ہوتا ہے تو اس کو ملے گا بھی نہیں، ملے گا بھی ان کو جو ان کے اپنے ہوں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس غریب کے پاس کھانا نہیں ہے، جس غریب کے پاس رہنے کو اب ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ دن رات کوشش کریں۔ یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ این جی او نہیں آ رہی، مخیر حضرات نہیں آ رہے۔ بھائی وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ فرض کس کے اوپر ہے؟ جس نے آپ کو ووٹ دے کے اور 14-15 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر زیادہ فرض ہے۔ سی ایم صاحب جاتے ہیں بس ایسے جیسے کوئی وزٹ کرنا ہوتا ہے، کبھی ہیلی کاپٹر پہ، کبھی اپنے پجروں میں۔ بیچارے لوگ تو مر رہے ہیں نا۔ لاڑکانہ دیکھ لیں، سکھر دیکھ لیں، حیدرآباد دیکھ لیں، پورے پاکستان کی پوزیشن یہی ہے، لیکن میں خاص طور پہ سندھ کی بات کرتا ہوں۔ کراچی دیکھ لیں، نہ کھانا لوگوں کے پاس، نہ وہ پانی نکل رہا ہے۔ پانی کیسے نکلے گا؟ آپ لگا دیں مشینری، آپ کے پاس تو وسائل ہے نا۔ یہ بھی کوئی این جی او آئے گی؟ لوگوں کے جو گھر ہیں وہ نہیں بچے۔ اچھے خاصے لوگ، بہتر لوگ، وہ آپ کو مجھے منتیں کر رہے ہیں کہ اگر کہ آپ کے پاس کوئی اچھا کوئی 1 یا 2 کمرے والا مکان ہے تو ہمیں دے دیں۔ ہم کیسے جائیں گے اسکولوں میں؟
پردے دار لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اب کیمپوں میں وہ جاتے ہیں. کیمپوں کی یہ پوزیشن ہے کہ اسکولوں میں خود پانی ہے. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی بلڈنگز کیسے بنتی ہیں؟ وہ سارے جو اسکول ہیں نا وہ خود ان سے پانی رس رہا ہے. یہ ہے پوزیشن ہمارے سندھ کی، ہمارے شہروں کی. اور جو بہراڑی ہے، جو رورل ایریا ہے، وہاں پہ میڈیسن آپ کو مل نہیں رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں. دوبارہ میں کہتا ہوں گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آتی. کام کس کا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا ہے. اور گورنمنٹ والے، ایک بندہ ہنس رہا تھا، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہی لکڑیاں گیلی ہیں، تیسرا بندہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے اعمالوں کی شامت ہے. اعمال صرف ہمارے لیے آتے ہیں، ان کے لیے نہیں آتے. کاش کہ ان کے لیے بھی اعمال آئے. یہ بھی کبھی کیمپوں میں جا کے رہیں فیملیز کے ساتھ، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کیمپوں میں تکلیف کیا ہوتی ہے، کھانے کا انتظار کیسے کیا جاتا ہے، بچے بھوک سے کیسے بھلکتے ہیں. کتنی مطلب کیا کہیں ہم ان کے لیے. یہ ابھی تک جو یہ ریلیف کر رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ 1% بھی نہیں کیا. لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کے بلاول صاحب، سی ایم صاحب کو رہنے دے. بلاول صاحب لاڑکانہ ان کا آبائی حلقہ ہے، اپنا گاؤں ہے، شہر ہے اپنا. وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرینیج کیسے نکالیں یہاں سے. مطلب بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. اب اس پوزیشن میں والے لوگ بھی نہ ڈی سی کام کر رہے ہیں، نہ اے سی کام کر رہے ہیں. اور جو بیوروکریسی کام کر رہی ہے نا چھوٹی موٹی، اس کے اوپر ہنس رہے ہیں کہ بھائی اتنے مسائل کے انبار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حل کس نے کرنے ہیں؟ آپ آئیں، لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کریں. میں آپ کو بتاؤں، ایک سخی بندہ ہے، اس نے اپنے جو رکھی ہوئی گودام کی گندم کی 500 بوری اس کو پسوایا، آٹا بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن وہ کتنا کر سکیں گے؟ آپ کے پاس گندم ہے، وہ گندم خراب ہو رہی ہے، بارشوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے. آپ اس کو کیوں نہیں دیتے فلور ملوں کو، آٹا چکیوں کو؟ پھر ان کے فکس کریں کہ بھائی ریٹ نہیں بڑھائیں، سبسیڈائز کریں لوگوں کو. آپ نہیں کر رہے. اور جو آ رہی ہے، امداد آ رہی ہے، وہ کھانے کے چکر میں وہ بیوپاروں کو بیچ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پٹواری کلچر کیسا ہوتا ہے ہمارا. لوگوں سے پیسے لے کے ان کے نام لکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے 1000 روپیہ دو تو میں لکھوں گا کہ آپ کی جو پورا مکان گر گیا، یا کہ لکھوں گا بس بھائی ایک پورشن مکان کا گر گیا تو آپ کے پورے پیسے نہیں ملیں گے. تو ہمارے وہ آئے چیئرمین، ابھی بنے نہیں لیکن ایکسپیکٹڈ ہیں، تو وہ کرے کہ بھائی جس کا کم نقصان ہوا ہے اس کو ملیں گے 25,000، اور جس کا زیادہ نقصان ہوا ہے اس کو ملیں گے 50,000. تو میں نے ان کو ایک کہا کہ بھائی ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں، جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا نا اس کو آپ دیں گے 1,00,000 روپے. تو یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ جس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو ان کے اپنے بندے ہوں گے، جو خاص بندے ہوں گے، ان کو تو پیسے ملیں گے. لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، وہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، لیکن ان کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی ہے. اب مطلب کہیں تو کس سے کہیں؟ ان سے کوئی توقع نہیں ہے. اللہ سے بس دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ لوگوں کی تکالیف دور ہو جائے. اب میں آتا ہوں سمو صاحب کی طرف. سمو صاحب، نون لیگ میں جو حالیہ رفت نظر آ رہی ہے، نواز شریف موجودہ حکومت سے ناراض ہیں، مفتاح اسماعیل پر بے جا تنقید ہو رہی ہے. لوگ حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اپنی حکومت میں ایک دھڑا حکومت میں، دوسرا اپوزیشن میں، یہ سب کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کی رائے. شکریہ. جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ موجودہ حکومت جو مرکز میں ہے وہ مختلف جماعتوں اور پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اطاعت سے وجود پذیر ہوئی ہے، مگر اس کا بڑا شیئر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو ملا ہے. تو جن حالات میں مسلم لیگ نواز اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے یہ حکومت سنبھالی تھی، تو پاکستان کے اقتصادی اور مالی حالات جو ہے وہ بہتر نہیں تھے، کہ لگتا تھا کہ ہم یہاں تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، یا ہماری جو مالی اور معاشرتی صورتحال ہے وہ شری لنکا کے طرح نہ ہو جائے. تو اس سے موجودہ حکومت نے کما حقوق دانائی سے، اس کے وزیر اعظم نے، اس کی کابینہ نے، اس کے وزیر خزانہ نے ملک سے اس کو نکال لیا ہے. اور پھر ابھی کوئی دن جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ جو ہے
वो एक्सपेक्टेड है 29 तारीख को। तो ये सब बातों के बावजूद ये जो फैसला किया मुस्लिम लीग नवाज़ ने और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने हुकूमत लेने का, और उसके बाद फिर जो महंगाई हुई और उसके बाद फिर जो बिजली के बिलों में तोसी हुई और बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, तो इन पार्टियों की अवामी मकबूलियत जो है वो दाव पर लग गई। उससे फ़ायदा उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसने क्योंकि वो पाकिस्तान की पहले ही बड़ी सियासी जमात है, बाकी रहा सा ग्राउंड भी तहरीक इंसाफ ने गेन कर लिया, जिसका सबूत पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात हैं और कराची में एक कौमी असम्बली के इंतखाब के नताइज हैं। तो उसे लगता है कि तहरीक इंसाफ के सामने अब कोई चैलेंज नहीं है, कोई भी इलेक्शन जो है वो आसानी से जीत सकने की पोजीशन में आ गई है। वजह उसकी वो जो फैसले हैं जो इत्तेहादी सरकार ने शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए हैं, उसकी वजह से आवाम में जो गुस्सा और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो गम व गुस्सा है, उसी की वजह से उसका फ़ायदा जो है वो डायरेक्ट तहरीक इंसाफ को पहुँचा है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पंजाब की क़यादत है, जैसे हम बहस कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि आबिद शेर अली और तलाल चौधरी, ये जो उनकी नौजवान लीडरशिप है वो नाराज़ है बड़ी, मतलब माना शहबाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की पंजाब में पॉलिसी से। वजह उसकी ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में पहली मरतबा गैर मकबूल हुई है। वो आराम से मुस्लिम लीग का उम्मीदवार आराम से थोड़ा वर्क करके इलेक्शन जीत जाता था। अब उनको ये महसूस हुआ है कि अब पंजाब में इलेक्शन जीतना मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए मुश्किल बना दिया है। तो इसीलिए आबिद शेर अली और तलाल चौधरी जो अभी ये बात कर रहे थे कि 200 यूनिट पर जो बिजली के बिलों में जो हुकूमत ने सहूलत दी है उसको 300 यूनिट तक किया जाए, जिसके लिए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो ऐसा करेंगे। मगर जाए कि मुल्क के माली हालात और हुकूमत के माली हालात शायद ऐसे नहीं हैं कि वो कितनी सब्सिडी दे सकती हैं, कितने रिलीफ दे सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो गैर मकबूलियत है और तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, उसकी वजह से लंदन में बैठे मियाँ नवाज़ शरीफ और उसका ग्रुप भी फ़िक्र में है कि आया उसकी पार्टी आइंदा इंतखाबात जीत सकेगी या नहीं। तो इसीलिए उनके जो हुकूमत में बैठे हैं, जो हुकूमत से बाहर हैं, उनमें इख्तलाफात हो गए हैं। किसी भी बड़ी पार्टी में इख्तलाफ राय होता है, ख़यालात का इख्तलाफ होता है, मगर यहाँ ऐसे लगता है कि लंदन में बैठे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि वो ऐसा जादू कर दे शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल कि मुस्लिम लीग के नवाज़ के लिए पंजाब में फिर मकबूलियत हो सके। वो शायद इतना जल्दी नहीं हो सके, मगर अगर मियाँ शहबाज शरीफ और इस हुकूमत को 2023 तक मौका दिया जाए तो हो सकता है कि मुल्क की इक़्तिसादी हालात ऐसे हो जाएं और महंगाई कम हो जाए और पेट्रोल जो है वो जो लोग जिस नर्ख में चाहते हैं कि उसकी कीमतें कम हो, ये हो जाएं। तो हो सकता है ये पुरानी पार्टी है, ये वापस अपनी मकबूलियत की तरफ जा सकती है। मगर उसके लिए अब रिजीम चेंज नहीं होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जहन में रखना चाहिए कि शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट, जिसमें मुफ्ता इस्माइल भी वज़ीर ख़जाना है, अगर ये चलता है 2023 तक तो यही मतलब मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भलाई है कि आइंदा इंतखाबात में जो 2023 में होगी, कम से कम मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मुकाबला करने की पोजीशन में हो। मेरा सवाल अब मैडम ज़ाहिदा अबड़ू साहबा से है। मैडम साहबा, सिंध की हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा कुछ लोग जो कि कराची में पनाह लेने के लिए पहुंच रहे हैं,
اس پر پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو وزیر صاحب. آپ کا جو کویسچن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مصطفیٰ کمال نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سندھی جو متاثرین ہیں، فلڈ سے متاثرین جو لوگ ہیں، وہ کراچی میں آ کے پناہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قبضہ مافیا ان کو کراچی میں آباد کرنے کے بہانے وہاں پہ زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. تو یہ ساری باتیں سن کے مجھے بڑا دکھ بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ ایک سیاسی پارٹی کے رہنما جو پوری زندگی جو ہے وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی پارٹی کے طور پہ جو ہے وہ مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے اسٹرگل کرتی رہی، اور ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کس وقت پر کیا بات کرنی چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے. اس وقت انہوں نے اس ایشو کو اٹھا کر میں سمجھتی ہوں کہ اپنے اندر کے جو خیالات ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے. سندھی اور مہاجر جو ہیں ان کے بیچ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیاسی لوگ ہی جو ہیں وہ اس قسم کی تفرقہ بڑھانے کا سبب بنے ہیں، اور اس میں سمجھتی ہوں کہ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ ہمیں مصطفیٰ کمال کے بات چیت سے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کی سیاست ہی بیس کرتی تھی سندھ دشمنی اور سندھی لوگوں کی دشمنی پر جو ہے وہ بیس کرتی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ فلڈ سے متاثر ہے، لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، کچے مکانات جو ہیں وہ گر گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنا جتنا بھی ان کے پاس اثاثہ تھا وہ سارے انہوں نے گنوا دیے ہیں. لوگ صرف اپنی زندگی بچا کر، اپنی عزتیں بچا کر، اور اپنے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ضروریات کی چیزیں اٹھا کر جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں. اور اس وقت میں آپ کو کراچی پر قبضہ نظر آ رہا ہے، آپ کو کراچی پہ جو ہے وہ مستقبل میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلان نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات جو ہے اس پہ بھی زیادہ زور دینا چاہیے، بلکہ آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا یہ ویژن ہونا چاہیے کہ اس وقت کراچی میں بلکہ پوری سندھ میں اللیگل جو افغان ہیں، افغان مہاجرین ریفیوجیز جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ افغانستان کے حالات جس طرح سے خراب ہوئے اور وہاں پہ جو حکومت بنی ہے اس کے بعد کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے پڑوسی ممالک میں جو ہے وہ ریفیوج لینے کے لیے وہاں پہ پہنچے، اور ہمارے پاس بھی جو ہیں وہ ریفیوجیز موجود ہیں، اور اس قسم کی ریفیوجیز کے لیے ہمارے پاس جو ہے کیمپس لگتے ہیں، اور ہمارے ملک نے بھی لگائے ہوں گے، لیکن وہاں سے وہ کیمپ سے جو ہے وہ نکل کر پوری سندھ میں پھیل گئے ہیں. آپ دیکھیں جو افغان جو موجود تھا الاعظم اسکوائر اور الآصف اسکوائر تک کسی زمانے میں، یا جھگیوں میں جو ہے وہ یہ اس قسم کے جو ان کی جو ہے وہ محدود تعداد ہوتی تھی، اب آپ کو پورا نوری آباد تک آپ کو جو ہے وہ افغان وہاں پہ ملے گا، اس کا کاروبار ملے گا، اس کا قبضہ ملے گا. کراچی میں انہوں نے اللیگل جو ہے وہ اپنے ڈاکیومنٹس بنوا لیے ہیں اور پورے کاروبار پر جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. کبھی آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو افغان اللیگل امیگرنٹ جو ہے وہ کراچی میں آ کر بس گئے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کے مستقبل پر جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوں گے، اور آپ کو کیا جو ہے وہ تھریٹ آپ کو کبھی فیل ہوا ہے؟ آپ کو تھریٹ فیل ہو رہا ہے سندھیوں کے صرف اس وقت میں آپ کو سندھی جو ہے وہ ایک تھریٹ فیل ہو رہا ہے جب وہ بہت زیادہ متاثر ہے. سندھی لوگ جو ہیں وہ زراعت سے تعلق رکھتے ہیں اور موسٹلی جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. کبھی بھی وہ کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ نہیں رہیں گے، لیکن آپ کو ایک فیئر فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جب سندھیوں کی تعداد کراچی میں آپ کو بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے تو آپ کو مستقبل میں کوئی خطرات محسوس ہوتے ہیں.
آپ وہ جو پلانز جو فیوچر کے لیے رکھتے ہیں وہ شاید آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. تو اس قسم کی جو نفرتیں ہیں پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ اچھی پولیٹکس کریں. اور آپ کا جو اردو اسپیکنگ سندھی ہے، ہم اس کو اردو اسپیکنگ سندھی کہتے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد جو بھی سندھ میں رہتا ہے وہ ہم اس کو سندھی کنسیڈر کرتے ہیں. وہ تو سکھر میں بھی موجود ہے، ڈہر کے بھی موجود ہے، اور شکارپور میں بھی موجود ہے، پورے سندھ میں موجود ہے. وہ صرف کراچی میں موجود نہیں ہے. ہمیں تو ان سے ڈر نہیں لگتا ہے، ہمیں تو کبھی بھی ڈر نہیں لگا ہے. ہم نے ان کو پوری سندھ جو ہے وہ آباد ہونے کے لیے ان کو دے دی ہے اور ویلکم کیا ہے، اور وہاں پہ وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ رہ بھی رہے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، اور کبھی بھی کسی سندھی نے جو ہے ان کو تنگ نہیں کیا ہے. لیکن آپ کو اس وقت میں، مصیبت کے وقت میں، جب ہمارے چند گھرانے جب کراچی میں آ کے پناہ لے رہے ہیں، اپنی زندگیاں جو ہے بچانے کے لیے ان کو ایک اسپیس چاہیے، اور کراچی جو ہے وہ ہمارا سندھ کا کیپٹل سٹی ہے، اس پر سندھیوں کا پورا حق ہے. جب سندھی کسی مصیبت میں آئیں گے اور ان کو کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی تو وہ کراچی کا رخ کریں گے، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں سندھ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ خالی جو زمینیں ہیں ان کو الاٹ کی جائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے پلاٹس جو ہیں وہ الاٹ کیے جائیں، تاکہ وہ بیچارے ان زمینوں پر جو ہیں اپنے گھر بنا سکیں اور وہاں پر جو رہ سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں. جس طرح سے اللیگل لوگ جو ہیں وہ کراچی میں قابض ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے، ان کی زمینوں پہ سندھی لوگوں کو آباد کیا جائے، اور سندھ کو اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اگلے ہفتے تک اجازت. اللہ حافظ.